مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں ناظم میں سلیم اقبال آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دل کر رہا تھا کہ آج میں لائیو جاؤں اور آپ لوگوں سے تھوڑی بات چیت کروں، اور جتنے لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ گیا ہے تو پلیز آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو سکے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ جی، گاڈ بلیس یو۔ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز آپ اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ سکے، اور زیادہ لوگوں تک جب بات پہنچے گی تو اس کے اثرات بھی زیادہ ہی آئیں گے۔ بہت شکریہ جی جتنے لوگ شیئر کر رہے ہیں، گاڈ بلیس یو جی۔ امین سوترا صاحب بہت شکریہ، فاروق بشیر صاحب تھینک یو۔ آپ ساتھ ساتھ اگر شیئر کرتے جائیں گے تو بڑا اچھا ہوگا کہ ہم زیادہ لوگوں تک بات چیت کر سکیں گے، اور اسی طریقے سے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی شیئر کر رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل جی تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو آپ سب لوگوں کا، جن لوگوں نے مجھے برتھ ڈے وش کی اور میرے لیے دعائیں کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اسپیشلی اپنی وائف کے لیے، بچوں کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں نے وش کیا، اور پھر اس کے بعد دوستوں میں قابل ذکر آصف نذیر صاحب، شوکت فضل صاحب، اور بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے وش کیا اور اچھا لگا۔ رونی پال صاحب تھینک یو، اور زہیب سوترا صاحب کا بھی شکریہ جی، اندریاز شہزاد صاحب، انجم ایم بھٹی صاحب تھینک یو، گاڈ بلیس یو جی۔ آپ لوگ ذرا شیئر کرتے جائیے گا جی۔ ونس اگین جی تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ اسکور اچھا ہو گیا، میں اب بات چیت کر سکتا ہوں سب لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا، مجھے برتھ ڈے وش کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کے لیے میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ اور میں جب سے یہ اگست شروع ہوا اور اس میں اگست کی تقریبات کو اٹینڈ کرتا آیا، 14-15 تاریخ آج ہو گئی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے جتنی بھی تقریبات ہوئی ہیں وہاں پر پرسیکیوٹڈ کرسچنز کا کسی نے ذکر نہیں کیا، اور اسپیشلی یوم اقلیت کے موقع پر ایک تقریب میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ہائی کورٹ میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام اس تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور وہاں پر بھی یوم اقلیت تھا، اقلیتوں کی بات ہونی چاہیے تھی، یوحنا بعد کے قیدیوں کی بات ہونی چاہیے تھی، آسیہ بی بی کی رہائی کی بات ہونی چاہیے تھی، بھٹا مزدوروں پر جو ظلم ہوتے ہیں ان کی بات ہونی چاہیے تھی، اور فورس کنورژن ہماری جو بیٹیوں کو زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے، زبردستی ہوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور اسلام قبول کروایا جاتا ہے، کسی نے ایسی بات نہیں کی۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہیومن رائٹس کی اس تقریب میں بشپ عرفان جمیل صاحب بھی موجود تھے، جمشید رحمۃ اللہ صاحب، سمیرہ شفیق صاحبہ ہماری جو وکیل ہیں، آئزک ٹی وی کی نمائندہ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہائی کورٹ بار کی صدر سابقہ صدر جو جسٹس فخر النساء، اور بہت ہی قابل ذکر جو شخصیات شامل تھیں وہاں اس تقریب میں، اور ایک بہت ہی پڑھے لکھے معتبر وکیل صاحب نے اپنی سپیچ میں 2 دفعہ یہ لفظ عیسائی یوز کیا، اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کی یہ جرت نہ ہوئی کہ اس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں عیسائی لکھا اور پکارا نہیں جانا چاہیے، ہمیں مسیحی لکھا اور پکارا جائے، کسی میں جرت نہیں ہوئی۔ جب وہ صاحب تیسری دفعہ کہنے لگے تو پھر میں نے ان کو یہ اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب عیسائی نہیں مسیحی، تو پھر اس نے اس بات کو مانا، اور پھر دوبارہ جب اس نے کوئی بھی لفظ یوز کیا اس نے مسیحی ہی لفظ یوز کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، جن لوگوں نے اس چیز کے لیے کوششیں کی، اسپیشلی پادری شاہد مراج صاحب جنہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کی اس بات کے لیے، اور غالباً اعلیٰ عدلیہ سے یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا، حکم نامہ بھی جاری ہو گیا کہ ہمیں مسیحی لکھا اور پکارا جائے، عیسائی کا لفظ یوز نہ کیا جائے، اور وہاں پر جب معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ عیسائی لفظ بولیں گے اور ہم ان کو روکیں بھی نہ، تو یہ اس بات پہ مجھے بھی اپنے طور پہ بھی بڑی شرمندگی ہوئی
کہ بشپ عرفان جمیل صاحب، جمشید رحمتullah صاحب سابقہ چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں اور ہیومن رائٹس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، نگران منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور دوسرے جو کرسچن وکلا وہاں پہ شامل تھے، کسی نے اس بات کے لیے نہیں درستگی کی۔ تو جہاں کہیں یہ آپ کسی تقریب میں جائیں ایسی بات ہو تو وہاں پہ یہ ضرور آپ کہیں۔ اور میں ابھی جو چونکہ حکومتی جو اسمبلیوں میں حلف اٹھایا جا رہا ہے، اٹھا چکے ہیں، اور حکومت بھی ایک دو دن میں اپنے اختیارات کو استعمال کر لے گی، میں یہ کہنا چاہوں گا بڑے دکھ اور درد کے ساتھ کہ کیا نئے پاکستان میں آسیہ بی بی کی رہائی کے لیے بھی بات ہوگی، یوحنا آباد کے قیدیوں کی رہائی کی بھی بات ہوگی، ہماری جو بچیوں کو اٹھا کر اغوا کیا جاتا ہے، فورس کنورژن کی جاتی ہے، کیا اس قانون کی روک تھام کی بھی بات ہوگی، اور کیا نئے پاکستان میں جو کل میں پرسوں بھٹا مزدوروں کے ساتھ جشن آزادی کا پروگرام کر رہا تھا، بچے ننگے پاؤں تھے، انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، نارمل سے کپڑے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں میں جھنڈے اور وطن سے جو محبت تھی وہ کسی امیر سے اور کسی طریقے سے بھی، نہ تو وہ سیاستدانوں سے محبت ان کی کم دکھائی دے رہی تھی، نہ کسی دوسرے لوگوں سے۔ تو کیا نئے پاکستان میں ایسے لوگوں کے لیے بھی جگہ ہوگی، ایسے لوگوں کی ترقی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کے حقوق کی بھی بات ہوگی؟ تو نئے پاکستان کی ٹیم کو میں انکریج کرنا چاہوں گا، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدے کیے ہیں، آپ نے ان وعدوں کا جو وہ بھرم بھی رکھنا ہے، اور نئے پاکستان میں کسی مسیحی لڑکی کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، 295 کے جھوٹے مقدمے نہیں بنائے جائیں گے، اور 295 کے قانون میں ترمیم کی جائیں گی، اور کیا نئے پاکستان میں توہین رسالت کا قانون غلط استعمال تو نہیں ہوگا؟ تو میں اگست کے مہینے میں بہت زیادہ اپسیٹ کچھ اس وجہ سے بھی تھا کہ جتنی تقریبات ہوئیں کہیں پر بھی مسیحیوں کے حقوق کی بات نہیں کی گئی، کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، یوحنا آباد کے قیدیوں کی کوئی بات نہیں کی گئی، آسیہ بی بی کی رہائی کے لیے، اور اسی طریقے سے توہین رسالت کے جھوٹے پرچوں میں جو ملزمان قید ہیں، جیلوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی رہائی کی بات کسی نے نہیں کی۔ میں نئے پاکستان بنانے والوں سے مطالبہ کروں گا کہ ہمارے جو تحفظات ہیں یہ دور کیے جائیں، ہمیں برابری کے حقوق دیے جائیں، 295 کی جو تلوار ہمارے اوپر لٹکائی جاتی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ہماری بچیوں سے جو زبردستی اسلام قبول کروایا جاتا ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے کوئی قانون سازی کی جائے کہ جب بھی کوئی بچی اسلام قبول کرتی ہے تو کم از کم وہ 3 سال شادی نہ کر سکے۔ تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے لڑکیاں جو اسلام قبول کرتی ہیں، صرف شادی کے لیے مجبور کر کے ورگلا کر ان سے اسلام قبول کروایا جاتا ہے، اور ہماری جو لڑکیاں ہیں کیا نئے پاکستان میں محفوظ ہوں گی؟ اور اسی طریقے سے جو ذمہ داروں کے پاس ہمارے بھٹا مزدور کام کرتے ہیں، دوسرے جو کام کرتے ہیں، ان پر جو ظلم و تشدد ہوتا ہے، کیا نئے پاکستان میں وہ بھی بند ہوگا؟ اس کے لیے بھی قانون سازی کی جائے، اور ایسا کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، گاڈ بلیس یو۔ آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا، ونس اگین تھینک یو جی۔ جن لوگوں نے برتھ ڈے کی مبارکباد دی، دعائیں دیں، نیک خواہشات کا اظہار کیا، گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور۔ اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ نئے پاکستان کو بنانے والوں تک میرا یہ پیغام جا سکے۔ تھینک یو۔